بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت نبی پڑھ رہے ہیں۔ آج اس میں واقعہ فیل پڑھیں گے ہم۔ پیارے نبی کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورت بھی موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابرہ نامی ایک شخص تھا جو یمن کا حاکم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ مکہ میں آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو اس نے سوچا کہ عیسائی مذہب کے لیے بھی ایک عالیشان عمارت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے سنا کے مقام پر ایک عالیشان گرجا گھر بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ قبیلہ کنان کا کوئی شخص تھا کنانا کا جو وہاں آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ نوجوانوں نے اس کے ارد گرد آگ جلا رکھی تھی جس میں سے ایک چنگاری اس کے گرجا گھر میں گئی اور اس کا گرجا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ارادہ کر لیا شدید غصے میں آ کر کہ میں کعبہ کو مسمار کر لوں گا۔ اس نے یہ ارادہ کیا اور اپنی فوج تیار کی اور جس میں ہاتھی بھی تھے اور ان کو لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جب وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا تو مکہ کے ارد گرد اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے جن میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور لے گیا۔ ابرہہ کے بارے میں جب عبد المطلب کو معلوم ہوا، اس وقت کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے، جب ان کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قریش والوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو اور مکہ کو خالی کر دو۔ اونٹوں کے لیے قریش کے چند لوگوں کو لے کر ابرہہ کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو حسن و جمال، رعب و دبدبہ بہت دے رکھا تھا۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب سے ملاقات کی تو وہ مرعوب ہو گیا اور نہایت احترام سے پیش آیا اور ان کی بات بہت ادب سے سنی۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ عبد المطلب کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے اونٹوں کا مطالبہ تو کیا لیکن اس گھر کا مطالبہ نہیں کیا جو تمہارے آباء و اجداد کا اور دین کا ایک بہترین گھر ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا مطالبہ کیا ہے اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے جب یہ بات سنی تو کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اپنے آپ کے اونٹوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ اپنے اونٹ لے کر مکہ میں آ گئے اور قریش والوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو اور مکہ کو خالی کر دو، اور خود کچھ لوگوں کو لے کر مکہ کے دروازے کے پاس آئے اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ اپنے عبد المطلب اور ان کا لشکر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور ابرہہ نے اپنی فوج لی اور اپنے قدم مکہ کی طرف بڑھانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی لشکر آگے بڑھا اور پرندوں کا ایک گول کا گول آ گیا اور یہ پرندوں کے جو چونچیں تھیں ان میں کچھ پتھر تھے، یہ پتھر جب کسی کو لگتے تو گولی جیسا کام کرتے کہ اوپر سے نکلتے اور اندر سے نکل کر سوراخ کر دیتے۔ ان کا تمام لشکر جو ہے ابرہہ کا تباہ ہو گیا اور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ ابرہہ کو کچھ دن بعد چیچے کی بیماری لگی اور اس کے اعضاء اترتے جاتے اور یہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ چند دن بعد مکہ میں سیلاب آیا اور ان سب کو بہا کر لے گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔